بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت عبداللہ ذوالجبادین رضی اللہ عنہ کی کہ ان کے دل کے اندر محبت الہی کا جذبہ کتنا زیادہ تھا۔ محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسی حضرت عبداللہ ذوالجبادین رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب تھی۔ یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلہ پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں یہ پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا، واپس گھر آ گئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر نبی علیہ السلام کا کوئی تذکرہ کرتا تو یہ متوجہ ہوتے۔ شاعر کہتا ہے، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چاچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ بھائی کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمانے لگے، جی ہاں۔ چاچا کہنے لگا، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر اس گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا، فرمایا، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چاچا نے مارا پیٹا بھی صحیح، اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ جسم پر بالکل کوئی کپڑا نہ تھا، بلا آخر ماں تھی، شوہر کی وجہ سے کچھ ظاہر میں تو نہ کہہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی کہ بیٹا ستر چھپا لینا۔ وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو ان کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے ستر چھپا لیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی۔ اس لیے ذوالجبادین یعنی دو چادروں والے مشہور ہو گئے۔ اب کہاں جائیں کہاں گئے جہاں سودا کر چکے تھے۔ قدم بے اختیار مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رات کا سفر کر کے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب کا چہرہ یوں تمتما رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار، وہ آ رہا ہے کوئی غم، کوئی شب غم گزار کے۔ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں۔ چنانچہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور وہی رہنا شروع کر دیا۔ چونکہ قربانی بہت بڑی دی تھی، محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ بھی ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ چنانچہ ان کو ایسی کیفیت حاصل تھی کہ محبت الہی میں بعض اوقات جذبے میں آ جاتے۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جذبہ کیا ہوتا ہے؟ جناب احادیث مبارکہ پڑھو، پھر پتہ چلے گا کہ جذبہ صحابہ اکرام پر بھی طاری ہوتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ذوالجبادین رضی اللہ عنہ مسجد نبی کے دروازے پر بضع اوقات بیٹھے ہوتے تھے اور ایسا جذبہ طاری ہوتا تھا کہ اونچی آواز سے اللہ 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 کہہ اٹھتے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ کیا کرتا ہے؟ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ذوالجبادین کو بھی ساتھ لے گئے۔ راستہ میں ایک جگہ پہنچے تو بخار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو لے کر تشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ ذوالجبادین رضی اللہ تعالی عنہ کے چند لمحات باقی تھے۔ نبی کرم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ دیا۔ یہ وہ خود خوش نصیب صحابی ہیں جن کی نگاہیں چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے۔ سبحان اللہ۔
گود مبارک میں ہی اپنی جان اس کیفیت میں جان افری کے سپرد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ اللہ، تو بھی کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج اس بدن کو تو اپنے محبوب کی کملی سے چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سودا تو کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ ہی بے قدرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا قرآن پاک کے اندر وما قدر اللہ کا قدری، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے۔ نبی علیہ السلام نے خود قبر میں اتر کر فرمایا اپنے بھائی کو پکڑا دو مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، گویا امانت کو زمین کے سپرد کر دیا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے الفاظ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ دیکھا، محنت، مجاہدہ اور قربانی کرنے والے کو اللہ رب العزت یوں بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جو آقا اپنے کمزور بندوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو اگر کوئی اس کے لیے قربانیاں دے تو کیا اللہ رب العزت قدردانی نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر آج آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔